جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کی جو فون کالز ہیں ہم مزید شامل کرتے رہیں گے. تو جی علی بھائی، بات ہم کر رہے تھے، آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوئے ابھی تک. ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. پہ کس طرح سے آزاد ہوں گے جب ایک عام آدمی کو اس کی دہلیز تک انصاف نہیں ملے گا. بالکل جیسے میں نے عرض کی ناظرین کی خدمت میں کہ دو قومی نظریے کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا کہ مذہبی آزادی ہو، انسان کو انصاف ملے، اس کے اندر جتنی اقلیتیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے پورے حقوق ہوں. اگر عیسائی ہیں تو ان کے گرجا گھروں کی حفاظت ہو، ہندو ہیں تو ان کے مندروں کی حفاظت ہو، اور بھی کسی پارسی ہوں تو ان کی بھی حفاظت ہو. کسی بھی نظریے کے ہوں، ان کو وہاں پر وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا تھا. بالکل فرق ہونا چاہیے نا، مطلب ورنہ پھر ضرورت کیا تھی. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب جب ہم یہاں آئے کچھ عرصے شروع میں تو ٹھیک چلا، کیونکہ جن لوگوں کو قائد اعظم محمد علی جناح لے کر آئے تھے وہ سب مدبر لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے. جیسے میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگ، جی ٹھیک ہے، آپ کے فرسٹ ICS بنگال جناب ہاشم رضا صاحب، اور یہ تمام لوگ بڑے بڑے گروپ سرمایہ داروں کے پاکستان موو ہوئے بامبے سے، حبیب گروپ وغیرہ، انہوں نے پاکستان کی پہلی سیلریز دی ہیں. راجہ صاحب نے اپنا سب کچھ دے دیا. مگر اس کے بعد جب معاملات نے کروٹ لی اور ضیاء الحق جیسے لوگ سامنے آئے تو پھر افغانستان سے اسلحہ بھی آیا، ہیروئن بھی آئی، دہشت گرد گروپوں کے خودکش بمبار بنانے والے لوگ بھی آئے، اور اس دلدل میں پاکستان کو پھینک دیا گیا جس میں سے وہ اب جو موجودہ نئی نسل ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کا فہم اور ادراک بھی نہیں ہے کہ پاکستان بنایا کس نے تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے اور اس کے اندر جو ہے ہماری حکمرانی ہونی چاہیے، اور صرف جو بھی ہمارے نظریے کے خلاف بات کرے اس کو مار ڈالو. تو پھر آزادی کیسے، قوم اس کی لطافت کو کیسے محسوس کرے گی جب ایک عام آدمی تک کوئی انصاف نہیں ہے. عدالتوں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے. آپ تھانوں میں جا کے دیکھیں نا پولیس کا کیا اشر ہے کہ وہاں پر صحیح سے لکھنے پڑھنے سے آری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی میز پر پیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کا آدمی، مطلب صحیح سے پراپر ڈریس اپ ہی نہیں ہوتے. یعنی لگتا ہی نہیں کہ ان کو کبھی ٹریننگ بھی دی گئی ہے، صرف ان کو رشوت سے کام ہے. روڈوں پہ آپ دیکھیں جہاں ٹریفک وارڈن کھڑے ہوئے، ان کا کام گاڑیوں کا حساب چیک کرنا نہیں ہے، صرف پیسے لینا ہے. ہزاروں ویڈیوز سوشل ویڈیوز پہ میڈیا پہ چلتی ہیں، بے عزتی کراتے ہیں، پورے دنیا میں پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں، باقاعدہ کیمرے دکھاتے ہیں کہ پیسہ لیتے ہوئے جیب میں ڈالتے ہوئے. تو ایسی جگہ پر جہاں پر اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ قتل بھی کر دیں تو باہر آ جاتے ہیں، جہاں پر کئی 100 جنازے رکھ کر کوئٹہ میں بیٹھے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں پر پورے گاؤں کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، جہاں پر جو مطلب آئے دن ایک بحران، ایک یوں کہہ لوں بلکہ پاکستان کا معاملہ ایسا ہو گیا آشوب زدہ کوئی جگہ ہو، آشوب زدگی ہو، یعنی یہ نہیں پتا ہوتا صبح اٹھ کے ٹی وی کھولیں گے اور اسکرین پہ کیا خبر چل رہی ہوگی. مطلب بریکنگیں کوئی پازیٹیو نہیں آتی، بس یہ ہے کہ دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. مطلب اس چیزوں سے جب ہم نکلیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم آزاد ہو رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کی خدمت میں بہت بہت سلام. جی رضا صاحب. جناب رضا مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. آزادی مبارک ہو، حقیقی آزادی ہے، مکمل ہم آزاد ہیں. بزرگوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا ہم تو مادر پدر آزاد ہیں. تو یونیورسٹی کے زمانے میں کالم میں ایک پڑھ رہا تھا تو اس وقت سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ آزاد ہوئی تھیں اور وہاں کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنا جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے محسوس کیا میسج لکھا اور کہنے لگے کہ میں نے یہاں سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑتی بھی دیکھیں، ٹریفک پہ قوانین کی پابندی بالکل نہیں دیکھی، لوگوں کو بسوں کی چھتوں پہ سفر کرتے دیکھا، بالکل سڑکوں پہ جا بجا سٹالز لگے ہوئے دیکھے، کھلی منڈیر کی چھتوں پر لوگوں کو پتنگ اڑاتے دیکھا. باخدا
آزادی کا مطلب اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اس قوم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بے شک صحیح. لیکن اگر انہیں سچا قائد مل گیا تو یہ دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. بالکل. اور یہ بات ہے ارلی مڈ 80s کی, اور جب سے اب تک تو ملا نہیں. ہمیں ہر مرتبہ خواب دکھا دیا جاتا ہے, دکان پہ سجا دیا جاتا ہے, اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی سیاست بیچ رہا ہے, کوئی قومیت بیچ رہا ہے, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی دین بیچ رہا ہے. ہم صرف اور صرف انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور کوئی صرف لپ سروس کر رہا ہے. وہ بات ضرور کرتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے یا عمل تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہمیں وہیں بیچ میدان میں چھوڑ کر, بیچ دریا میں چھوڑ کر, بیچ منجدار میں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہو جاتا ہے. آج وہ جن کو کوس رہا ہوتا ہے, کل وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ قوم جو ہے وہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. کیوں نہیں اٹھتی خود؟ 65 سال سے زیادہ کے ہو گئے ہو بھائی, اب کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہیں, جو آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں دین کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, زبان کے نام پہ, طاقت کے نام پہ, یہ آپ کی اپنی زمین کے اوپر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ زمین ان کی والدہ کے جہیز میں نہیں آئی تھی, پاکستان ان کے گھر والوں کا نہیں ہے, آپ سب کا ہے. 16 سے 18 کروڑ, 18 سے 20 کروڑ کدھر ہو؟ کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک خاموش بیٹھے رہو گے؟ طاقتور اداروں کی طرف صرف دیکھتے رہو گے کہ اسکول میں بچوں کو مار دیا تو ادارے جو ہے وہ آ کے آپریشن کریں اور ختم کر دیں. قصور میں 280 سے زائد بچوں کے ساتھ درندگی کر دی گئی. گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو یار, آزادی بنا رہے ہو, رمضان کے روزے رکھ رہے ہو, انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہو, ہر موقع پہ بسم اللہ کر رہے ہو, ہے جی کدھر ہو بھائی؟ کہاں ہو؟ لبیک یا حسین, لبیک یا رسول اللہ, ہے جی اب اللہ ہی کافی ہے. شلوار اونچی کر لو تو جنت مل جائے گی, نیچی کر لو تو نہیں ملے گی, ہاتھ باندھ لو تو جنتی ہو, ہاتھ کھول دو تو جنتی ہو یا نہیں ہو. کب قوم آگے بڑھے گی؟ کب نقوی صاحب جیسے بزرگ جو ہیں, جنہوں نے یہ سب جن بزرگوں کی نشانیاں ہیں, ان کی قربانیاں ہیں, جو کٹی ہوئی ٹرینیں ہندوستان سے آئی ہیں, اور جو محبتیں پاکستان میں رہنے والی قوموں نے اس وقت کے مہاجروں کو دی تھیں کہ اپنے گھر خالی کر دیے تھے, اور وہ بتاتے تھے ان کو کہ ہاں اس گھر میں یہ فیملی چلی گئی ہے یہاں سے, تم یہ گھر لے لو. وہ وثیقے جو ہندوستان کی حکومت دیتی تھی سرکار, انگریز سرکار, ان وثیقوں کو یہاں بھی جاری رکھا گیا. ان مغلوں کو یہاں بھی جو ہے وہ وثیقے دیے گئے. کہاں سب کچھ رہ گیا؟ ہم نے تو شاید سن 60 کے بعد سے لے کے, بلکہ شاید سن 70 سے اگر گننا شروع کریں تو 2015 آ گیا ہے. کیا ان 45 سالوں میں ہم صرف پستی کوئی بھی ہے؟ ہم خود ہی سن رہے ہیں, خود ہی اپنی آوازیں سنتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو کوستے ہیں. میں آج دل ٹھنڈا کر لیا, دوسرے کالرز آئیں گے وہ دل ٹھنڈا کر لیں گے. 18 کروڑ ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ صرف ہم اگر جلال دکھائیں گے. میں سمجھتا تھا قصور کے واقعے پہ دنیا اپنے گھروں سے نکل جائے گی, لیکن کیا ہے, ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں عمران خان جیسے لوگ ہمیں لیڈ کریں. کل کے پلے بوائے آج لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ. اور جو آپ یہ سوچیں آپ کے خاتون اول کا رواج کیا ہے, کوئی بھی آ کے خاتون اول بن سکتی ہے, وہ لیڈ کر سکتی ہے آپ کو. کوئی بھی خود ساختہ جلاوطنی کے نام کے اوپر کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ کو سب کچھ برباد اور تباہ کر سکتے ہیں آپ کو. یہ سیاستدان کبھی سیلاب میں لے جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی آپریشن پہ رونا شروع کر دیا. اب یہ نیا شوشہ آ گیا کہ جی ہم ریزگنیشن فرام دا سینٹ اینڈ قومی اسمبلی ہو رہا ہے. کیا تماشے ہیں, اور ہم ان تماشوں کو دیکھتے ہیں, ہم وہ ٹاک شوز دیکھتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھ کے,
اور ہم سوچتے ہیں تبدیلی آئے گی. یہ مراسی، یہ درندے، یہ گدھ کیا تبدیلی لائیں گے جب تک آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے. ان لعنتوں کو آپ کو باہر نکل کے ختم کرنا ہوگا. آپ ویتنام کو یاد کریں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑی، کس طریقے سے ایک دنیا کی سپر پاور کو ہٹا دیا. اس کے بعد سے وہ ایک قوم بنی ہوئی. بہت خوبصورت. جاپان کو دیکھیں کہ جس وقت جاپان پہ حملہ ہوا، ایٹم بم کا حملہ ہوا، کیا وہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو چینج کر لیا. چائنا جس کو دنیا کا سب سے بڑا ڈرگس کا ایریا کہا جاتا تھا، وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم اب تک بس یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگے اور ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ پھر ان ڈھونگیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ بہت شکریہ. بالکل، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا میں معافی چاہتا ہوں، 2 منٹ کے لیے میں پھر حاضر ہوا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ وقت لے رہا ہوں. ابھی ہمارے موسوی صاحب ایک بہت ہی اہم سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں یا نہیں. دیکھیے، ذہنی آزادگی جو ہے یہ وابستہ ہے علم سے، تعلیم سے. یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو دماغ میں کشادگی پیدا کرتی ہے، عالی ظرفی پیدا کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ایک سوچ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ دوسرے کا سوچ جیسا ہے اس کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ بھی بتاتی ہے. ہمارے ہاں اگر تعلیم نہ ہو تو آپ یہ تو سوچیں کہ تعلیمی تو ہے کہ جو اساتذہ بھی دیتی ہے جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، یہی بیوروکریٹس پیدا کرتی ہے، یہی سیاستدان پیدا کرتی ہے، یہی آپ کے صدر بھی پیدا کرتی ہے، وزیر اعظم بھی پیدا کرتی ہے، اور یہی آپ کے فوجی لوگوں کو بھی پیدا کرتی ہے. اگر یہ تعلیم نہ ہو تو یہ سوسائٹی جو ہے کس طریقے سے منظم ہو سکتی ہے. افسوس ہمارے ہاں جو ہے ذہنی آزادی کا جو معاملہ آپ نے اٹھایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذہنی آزادی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بالکل محبوس کر کے رکھ دیا ہے. کچھ وہ جو کہتے ہیں نا سرگشتہ ہمارے رسوم و قیود تھا، سرگشتہ ہمارے رسوم و قیود تھا، تو ہم نے اپنے آپ کو سرگشتہ ہمارے رسوم و قیود کر رکھا. ذہنی آزادی جب تک نہیں ہوگی تو آپ کا جو ملک ہے ترقی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. وہی تعصبات ہوں گے، وہی وہ جو ہے بند ذہن ہوگا، وہی ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ سب وہ لوگ جو ہے جان لے رہے ہیں ایک دوسرے کی صرف اس لیے کہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کہا کیا گیا ہے، خداوند عالم نے کیا کہا گیا ہے، اور تعلیم جو ہے وہ کیا بتاتی ہے. تو موسوی صاحب آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کا واحد علم جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ اس ملک کے اندر تعلیم جو ہے جتنی اس کو اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا اور کسی شعبے کو نہیں کیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک بات. علیکم السلام. بہت خوبصورت بات کی. بالکل ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اسی پہ ایک تھوڑی سی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی لمبی کال لیتے ہیں آپ لوگ کہ دوسرے کو موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا. جناب ہم تو ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا موضوع ہے نا آزادی، پاکستان کی آزادی کیوں مناتے ہیں ہم لوگ. جی فرمائیے. یہی ہے نا. جی بالکل. جی تو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ، میں نے سنا ابھی کہ وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، مفہوم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آزادی کیوں. آزادی ہم اس لیے مناتے ہیں پاکستان کی کہ پہلے ہندوستان پاکستان ایک تھا اور اس پہ انگریز قبضہ کرتے تھے، انگریزوں کا قبضہ تھا، انگریزوں کے انڈر میں رہتے تھے ہندو بھی اور مسلمان بھی. نہ وہ اپنے مرضی سے کچھ کر سکتے تھے، ان کا ملک نہ کہلا سکتا تھا، نہ مسلمانوں کا ملک کہلا سکتا تھا. صرف انگریزوں کا ملک تھا اور انہیں کی حکومت رہتی تھی. جس طرح سے چاہ رہے تھے وہ ظلم کر رہے تھے، جس طرح سے چاہ رہے تھے لوگوں کو رگڑ رہے تھے. ہندو بھی اس میں پس رہے تھے اور مسلمان بھی اس میں پس رہے تھے، اور ان کو کسی طرح کی آزادی نہیں تھی. بہت ظلم ہوئے، بہت ہی انہوں نے وہ کیا ہے. تو جو اپنی من مانی وہ کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو آزاد دو حصے بنائے، پھر مسلمانوں کو الگ، مسلمانوں کو نہیں پاکستان بنا دیا کہ ان کو آزادی مسلمانوں نے بنا کیا جائے. انہوں نے بلکہ خود ہی لڑے مسلمان اپنے لیے کہ ہمیں الگ حصہ دو ہمارا، ہم آزادی سے رہ سکے اپنے حصے میں، ہمارے لیے اپنا حصہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. اور ہندو بھی لڑے کہ ان کو ہم سے ہماری ملک سے جاؤ اور ہمیں آزاد کرو تاکہ ہم آزادی سے اپنا ملک میں گزار سکیں. تو پھر مسلمان انگریز جو تھے وہ
چلے گئے جاتے یا پھر وہ 2 حصے کر گئے اور بیچ میں کہ پاکستان کے لیے یہ بنا دیا ہے، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل تھا پہلے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمان رہیں گے، آزادی سے مسلمان گزاریں گے، اور جہاں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں وہاں ہندو رہیں گے۔ لیکن ایک چالاکی وہ کر گئے بیچ میں کہ کہتے نہیں یہ 2 کتوں کے بیچ میں ایک ہڈی چھوڑ گئے، اور وہ کشمیر کا مسئلہ نہیں طے کیا انہوں نے۔ کشمیر کا مسئلہ بھی طے کر جاتے اسی وقت بھی تو یہ پرابلم نہیں ہوتی اب، تو کشمیر کا لگتا ہوا چھوڑ گئے دونوں کے بیچ میں کہ ان کو لڑنے دو آپس میں دونوں میں، تو یہ کشمیر کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور ہماری آزادی اس لیے ہم مناتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں، پاکستان میں کسی انگریز کا کسی اور غیر ملکی کا قبضہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ہی قبضہ ہو رہا ہے پاکستان میں، مسلمان ہی رہ رہے ہیں ہم۔ اسی طرح سے انڈیا والے مناتے ہیں کہ انہی کا کنٹری ہے، کہتے ہیں وہ ہندوستان ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان ہے، ہاں یہ ہماری کنٹری ہمارا۔ اب اندر کی باتیں جو رہی وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ جس طرح سے چاہو رہو جس طرح سے کرو، اکثر ان سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کا مقصد یہ ہے جو ہم مناتے ہیں 14 اگست کو، یہ مقصد ہے آزادی کا کہ ہمارا ملک کسی بہت شکریہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہم پہلے بھی ریکویسٹ کرتے رہے اپنے کالر سے کہ تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر ہو، جیسے آپ نے کہا کہ 2 ملکوں کے بیچ میں یعنی 2 کتوں کے بیچ میں ہڈی ڈال دی، تو تھوڑا سا پلیز ہم ریکویسٹ کریں گے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہو اس کو بہتر بنایا جائے۔ تو بالکل صحیح بات کی نقوی صاحب نے کہ تعلیم کا معاملہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو دشمن ہے پاکستان کے، طالبان نے کام کیا شروع کیا، بچیوں کے اسکول تباہ کرنے شروع کیے، یعنی انہوں نے اس نفس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس دھڑکن کو بند کرنے کی کوشش کی جس سے کہ پاکستان کی آگے نسلوں کی حیات وابستہ ہے، شہرک پہ ہاتھ رکھا، یعنی اس سے آئندہ نسلوں کی حیات وابستہ ہے، اس کو شہرک کو کاٹنے کی کوشش کی، یعنی تعلیم کی دشمنی۔ جتنی علم اور تعلیم کے میدان میں جو ملک آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ چیزیں بھی اتنی سویلائزڈ ہوتی ہیں، اتنا ہی قانون بھی مستحکم ہوتا ہے، اتنے ایماندار لوگ بھی آگے آتے ہیں۔ جہاں پر تعلیم کو بزنس بنایا جائے اور اس کو مطلب پروفیشنلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے، ایک استاد اپنی حیثیت میں استاد کم ہو اور پیشہ ور زیادہ ہو، ایک مسیحا اپنی شخصیت میں مسیحا کم ہو اور پیشہ ور ڈاکٹر زیادہ ہو، تو اور ایک پیشہ ور وکیل ہو، یعنی کہ مطلب اس کی شخصیت میں نہ ہو وہ چیز، تو وہاں پر پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف پیسے کے گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں، مفادات کے گرد، جو کہ ابھی ہو رہا ہے۔ مگر پاکستانی قوم کے اندر پوٹینشیل بہت ہے۔ اور ہم آخری کال جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ Hello, Assalamu alaikum. Ya Ali Madad, I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester and I would like to recite Nadia Ali. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyun waliyullah, Aliyun waliyullah, Aliyun waliyullah, Nadi Ali ya mazhar al-ajaib, Nadi Ali ya mazhar al-ajaib, تجده أولنك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بأزمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك علي 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 علي، نرى حیدری یا علی یا علی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جیتی رہیے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں اور خوشیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ جی علی بھائی، پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہو چکا ہے اور کل بھی ہم آلموسٹ اسی ہی ٹاپک پر جو ہے جشن آزادی کی بات کریں گے، بلکہ کل تو جشن آزادی کا دن ہے اور ہمارا جو پورا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صحیح مقصد ہے آزادی جو ہمیں ملی اس کو جو ہے وہ ریئلائز کر سکیں۔ الحمدللہ شعور پیدا ہو چکا ہے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اپنے کالرز کی گفتگو سنتے ہیں تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ ہمیں چکر دینے والے لوگ کون ہیں، ہم پر مسلط کون ہیں، اور ہماری حقیقی آزادی کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے اور اس کی راہیں کیا ہیں۔ اب یہ کہ اس میں اتنا زیادہ اس کو برباد کیا گیا ضیاء الحق کی طرف سے،
تو ان چیزوں سے نکلتے میں ٹائم تو لگے گا، بالکل، کیونکہ مدتوں کا کئی دہائیوں کا بخار ہے، ادراک کی ضرورت ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی نکلیں گے ضرور اس سے، مگر ذرا نبرد آزما ہونا پڑے گا اس سے، بالکل ہماری فوج کو بھی اور ہمارے تمام لوگوں کو بھی اس کے ساتھ۔ تو جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل پھر آپ سے بات چیت ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔